عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل نے 532 ہجری میں تقریت کے مقام پر آنکھیں کھولی۔ تقریت دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ایک قصبہ ہے جو بغداد سے تقریباً 90 میل دور ہے۔ عراق کا یہ علاقہ شمالی سرحد سے قریب ہے۔ صلاح الدین نے تقریت میں اپنی زندگی کے چند ہی دن گزارے تھے کہ ان کے والد نجم الدین ایوب شام میں منتقل ہو گئے، جہاں سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بعلبک کا گورنر مقرر کر دیا۔ صلاح الدین اور ان کے بھائیوں نے انفان شباب کا عہد بعلبک ہی میں گزارا۔ وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، دینی علوم میں دسترس پیدا کی اور جنگی فنون سیکھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسند اقتدار سنبھالی۔ صلاح الدین کی صلاحیتیں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ 559 ہجری میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ان کے چچا اساس الدین شیرکو کے ساتھ مہمات پر روانہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سال بعد اساس الدین شیرکو نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ مصر میں فاطمی خلیفہ العاضد حکمراں تھے جو بہت جلد انتقال کر گئے۔ اب صلاح الدین مصر پر خود مختار حکمراں تھے۔ 11ویں صدی کے آخری عشرے میں صلیبی فوج بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی۔ ان کا وجود مسلمانوں کے دلوں میں کانٹے کے مانند تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کی 7ویں دہائی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ نور الدین زنگی 569 ہجری میں انتقال کر چکے تھے اور قدرت صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما عطا کرنا چاہتی تھی۔ اس عظیم رہنما نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں جہاد جیسے اہم ترین فریضے کی جانب متوجہ کیا اور اپنی باتوں سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے پاس جوش جہاد سے سرشار نوجوانوں کی فوج تھی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار تھے۔ 572 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور معرکہ خیر و شر کا آغاز ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوجوں اور بالڈوین چہرم کی فوجوں کے درمیان کئی معرکے ہوئے۔ 576 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان نے محسوس کیا کہ فوج کو ازسر نو منظم کرنے اور بہتر تیاری کرنے کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ چنانچہ 576 ہجری میں بالڈوین پنجم سے عارضی صلح کر لی۔ 2 سال تک تیاری کے بعد موسم گرما میں سبز اور سیاہ علم بلند ہوئے اور سلطان کا لشکر پوری آن بان سے روانہ ہو گیا۔ لوگ گھروں اور دکانوں سے نکل کر غازیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے حسن یعقوب کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے برباد کر دیا۔ پھر کرک کے مضبوط قلعے پر دھاوا بول دیا جس کا حکمراں ایک مکار عیسائی ریچنالڈ تھا۔ کرک کے قلعے کے اندر غلام گروشوں میں 1000 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے۔ اس کے گول برج خود قلعے کی مانند تھے اور پل اٹھانے والی کلی نصب تھی۔ یہ لڑائی مہینہ بھر جاری رہی، حتیٰ کہ بیت المقدس کے سپہ سالار ریمنڈ کی قیادت میں فوج کی کمک آ پہنچی۔ ریمنڈ نے جو صورتحال دیکھی تو سلطان صلاح الدین سے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سلطان نے بھی اسی وقت صلح کو بہتر جانا اور 580 ہجری میں سرحد سے لوٹ گئے۔ صلح کو ابھی 1 سال گزرا تھا کہ شاہ بالڈوین کا انتقال ہو گیا۔ کرک کے حکمراں ریجنالڈ نے سوچا کہ صلح تو ریمنڈ نے کی تھی، صلاح الدین سے میرا تو کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے ریجنالڈ سے احتجاج کیا، لیکن ریجنالڈ نے گستاخانہ انداز میں کہا، کہاں ہے تمہارے محمد؟ نعوذ باللہ، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ یہی نہیں، ریجنالڈ نے قافلے کے چند بے گناہ افراد کو قتل کر ڈالا۔ صلاح الدین ایوبی جو مقدس سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے
پہلے ہی مضطرب تھے، ان واقعات پر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے بلا تاخیر فوج مجتمع کی اور دریائے اردن کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج 12,000 سرفروشوں پر مشتمل تھی۔ 16 ربیع الاخر 583 ہجری یعنی 26 جون 1187 عیسوی کو نماز جمعہ کے بعد سلطان کی فوج حرکت میں آ گئی۔ 1 جولائی کو وہ دریائے اردن عبور کر کے تیبریا سے 6 میل جنوب مغرب میں کفر سبت کی پہاڑیوں پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ ادھر صلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہیں آنے والے خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ 50,000 عیسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی شان کے ساتھ بڑھتا ہوا صفوریا کے چشموں تک پہنچ گیا۔ اس مقام سے آگے ایک وسیع بنجر میدان تھا جس کی حد تیبریا کی پہاڑیوں کو چھوتی تھی۔ عیسائیوں کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج تیبریا کی پہاڑیوں پر خیمہ زن ہے۔ اب وہ منتظر تھے کہ کب صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب معرکہ گرم ہوتا ہے، لیکن اسلامی فوج تیبریا کی پہاڑیوں پر ہی موجود رہی۔ آخر عیسائی فوج کے سالاروں نے بحث مباحثے کے بعد 2 جولائی کی صبح کو کوچ کے لیے نعرے بجا دیے۔ ان کا خیال تھا کہ دوپہر تک وہ اسلامی لشکر کے روبرو پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ان کا یہ خیال درست نہ تھا۔ شام تک سفر کرنے کے باوجود اسلامی لشکر ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ دراصل صلاح الدین کی فوج ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر مورچہ بند تھی۔ دوسرے دن سورج طلوع نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے لشکر میں چہل پہل شروع ہو گئی اور جلد ہی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ مسیحی فوج کچھ آگے گئی ہوگی کہ اس کے سپاہیوں نے فضا میں سیاہ اور سبز پرچم لہراتے دیکھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے اٹھنے والے غبار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس غبار کی اوٹ سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے دل ہلا دینے والے نعرے بلند ہوئے اور مسیحی لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ صلاح الدین کی فوج کے پاس تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ تیروں کے 400 فاضل گٹھے تھے۔ عیسائی لشکر میں بیت المقدس کے شاہ گائی اور کرک کے حکمراں رجنالڈ سمیت متعدد سردار تھے۔ دونوں جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ مسلمان پامردی سے لڑ رہے تھے۔ دوپہر کو عیسائی فوج کی قوت جواب دینے لگی۔ ان کے تمام سالار رجنال کے گرد حتین کی پہاڑیوں پر جمع ہو گئے اور صلیبی جھنڈا اس پہاڑی پر لہرانے لگے۔ عیسائیوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس کے پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ لڑائی دیر تک جاری رہی۔ صلاح الدین کے بیٹے علا فضل کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب اپنے سپاہیوں کو للکار کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو اسلامی فوج میں بجلی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے زبردست یورش کر کے دشمن کا شاہی خیمہ الٹ دیا۔ والد محترم یہ دیکھتے ہی گھوڑے سے اترے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ اس وقت خوشی سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے عیسائی لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا کہ صلیبی جھنڈا سرنگو ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے جا چکے تھے۔ شاہ گائی، رجنالڈ اور متعدد سردار گرفتار ہوئے۔ بیت المقدس کی فوج کا سالار ریمنڈ بچ نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن وہ بڑی مشکل سے طرابلس کے قلعے تک پہنچ پایا۔ 2 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گائی، ان کے بھائی ایمالرک اور رجنال کو طلب کیا اور رجنال کو یاد دلایا کہ اس نے مصری قافلے کو لوٹتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں تمہارے خلاف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اس کے بعد سلطان نے رجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے انکار پر سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اس بدعہد سالار کا خاتمہ ہو گیا۔
لوبیا کے مقام پر ہونے والا یہ مارکہ جنگ حطین کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ حطین کا مقام اس جگہ سے قریب ہے۔ حطین میں شکست کھا کر عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر وہ طوفان کی مانند بڑھنے والی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آگے بند نہ باندھ سکے۔ صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں لشکر اسلام نے تبریہ اور ارکا کے قلعہ فتح کیے۔ پھر ارکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ جنوب میں حیفا، صفوریہ، ناصریہ، کیسریہ، شمال میں تمنین کا قلعہ سر کر لیا۔ سلطان کے دیگر دستوں نے سیدون اور پھر 8 دن کے محاصرے کے بعد بیروت کو تسخیر کیا۔ تمام مفتوحہ شہروں میں سلطان نے اپنی فوج متعین کر دی۔ جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔